ہائے السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کا دوست محمد شاداب. آئی ہوپ یو آر ول بی ویل. تو میں آج آپ سے کچھ بات کرنے آیا ہوں آج کے دن کے بارے میں، کیونکہ آج کا دن ہم سب کے لیے بہت اسپیشل ہے، اسپیشل ہم آل مسلمس کے لیے، بیکاز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اس دن دنیا پہ آئے. اللہ نے آپ کو آلریڈی منتخب کر کے اس دنیا پہ بھیجا، جو پہلے سے اللہ کی اسٹریٹجی تھی. اب اللہ کے نبی آئے کیوں، پرپس کیا تھا اللہ کا بھیجنے کے لیے، اس کے بارے میں آپ سے کچھ ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں، آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، کچھ آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کئی سارے پیغمبر کو بھیجا، اور وہ ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سکھاتے تھے تاکہ لوگ ان آیتوں کو سیکھیں اور ان سے ہدایت پائیں اور میری طرف لوٹ کے آئیں. تو میرے بھائیوں، ہر نبی جو ہمارے نبی سے پہلے بھی آتے تھے، بہت سارے نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، بہت لمبی لسٹ ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، خود دیکھ لیجیے گا. ان سب کا پرپس یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے کیسے مضبوط ہو جائے، ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے کیسے بن جائیں، اور ہم اپنی ہر ضرورتیں، ہم اپنی نیڈس، آل ڈیزائر، ساری نیڈس ہم اللہ سے فلفل کرنے والے کیسے بن جائیں. بے شک اللہ کے نبی نے اسی چیز پر محنت کی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر آئے تھے تو مکہ کے اندر اتنا بگاڑ ہو چکا تھا کہ وہاں پہ اگر کسی کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا تو 200 سال وہاں پہ فائٹ چلتی تھی، وہاں پہ لڑائیاں ہوتی تھی، جھگڑے ہوتے تھے. اور یہاں تک نہیں، اپنی بیٹنگ کے لیے، اپنی شرطوں کے لیے وہ ایک پریگننٹ عورت کا پیٹ تک چیٹ دیا کرتے تھے، اور اس کے اندر بیٹنگ لگاتے تھے کہ مطلب ان کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بوائز ہے یا گرلس ہیں. تو وہ ان کی ویٹنگ ہوتی تھی، ان کے شوق ہوتے تھے، اور اس کو چاقو سے چیر دیا کرتے تھے، پھر چیک کرتے تھے. یہ ان کے شوق تھے. جس کے گھر میں سب سے پرانی شراب ہوا کرتی تھی، وہ اس ٹائم کا سب سے زیادہ ریچسٹ، سب سے زیادہ امیر اور سب سے زیادہ شہرت والا انسان ہوا کرتا تھا. بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، سوچتے تھے کل یہ اس کی ہم شادی کریں گے، کسی گھر میں جائے گی، ہماری ناک نیچی ہوگی. بہت سارے ایسے جہالت کے دور سے گزر رہے تھے عرب کے لوگ، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عرب کے اندر رحمتیں آئیں، سکون آیا، اطمینان آئے، چین آیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں سے کہ لوگوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. یو ول گوٹ اچیو ٹو سکسیز، تم کامیابی پا جاؤ گے. یہ سننا تھا کہ اس کا میننگ وہ لوگ جانتے تھے، ہم کیونکہ وہ عربی زبان ہے، عربی ان کو بیٹر سمجھتے ہیں عربی. وہ ہمیں شاید اس کے میننگ کی ضرورت نہیں ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. There is no God beside Allah and Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of Allah. تو میرے بھائیوں، یہ سننا تھا کہ آپ کو سب سے پہلا جو پتھر مارا وہ آپ کے سگے چچا ابو جہل نے مارا، کہ محمد ہمارے 360 خدا ہیں، 360 معبود ہیں ہمارے، جو کھانے کعبے کے اندر رکھے تھے اس ٹائم. ان لوگوں نے 360 معبود بنا کے رکھے تھے مٹی کے. انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے 360 خدا ہیں جو ہمارے ہیں مٹی کے، پتھر کے، وہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں کرتے ہیں. تمہارا ایک خدا، تمہارا ایک اللہ ہماری کیا ضرورتیں پوری کرے گا؟ بھائی ایسے یقین تھے ان کے. اللہ معاف فرمائے، آج بھی ہم لوگوں کی بہت ساری کچھ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں کہ ہمیں وہ فائدہ پہنچا دیں گے، ہمارا وہ کام بنا دیں گے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے اپنی انٹینشن کوئی کچھ بھی مت رکھو. صرف مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. جو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ لوگوں سے مانگنا اس کے لیے بند کر دیتا ہے. اور جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے تو اللہ اس کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ ہر کسی سے مانگتا پھرتا ہے، اسے کوئی شرم کوئی شیم کچھ نہیں ہوتا ہے، جس سے چاہے اس سے مانگ لیتا ہے. صرف اللہ سے مانگنا سیکھو، اللہ تمہیں کسی کا ہاتھ پھیلانے نہیں دے گا. تو مین پرپس جو تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ دنیا پہ آنے کا، امن سکون سہنتی اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا تھا. آج ہم دیکھیں کہ ہم ان کی زندگی کتنی فالو کر رہے ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں کسی کا ہاتھ نہیں اٹھایا، اور تو بچوں سے آپ بہت بہت زیادہ نرمی سے گفتگو کرتے تھے، بہت زیادہ پیار سے. آپ کا اخلاق دیکھ کے لوگ آپ کا اخلاق دیکھ کے لوگ اتنے زیادہ لوگ ایمان میں کنورٹ ہوتے تھے. آج ہمارا بہیو دیکھ کے، ہمارا اخلاق دیکھ کے لوگ اسلام سے بھاگتے ہیں، مسلمان سے بھاگتے ہیں. ہمارے ساتھ بزنس کرنا نہیں چاہتے، ہمارے ساتھ جابس کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہم ٹوٹلی اپوزٹ ہو چکے ہیں. ہماری تعلیم کیا تھی اور ہمارا کیا بچا؟ میرے بھائی، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری پڑھیں، ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں کیا سکھایا، ہمارے نبی نے ہمیں کیا بتایا، ہمارے نبی نے تو ہماری زندگی چینج ہو سکتی ہے. بیکاز اگر سکسیس کا کوئی راستہ ہے، کامیابی کا کوئی وے ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. جب تک ہماری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں ہوں گی، اللہ کا حکم نہیں ہوگا، ہماری زندگی میں چین، سکون، اطمینان نہیں آ سکتا. آئی گارنٹیڈ یو. اپنی زندگی کے اندر لائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اپنے اخلاق کو اچھا کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا اخلاق اچھا نہیں وہ ہم میں سے نہیں. اپنے بیہیویئر کو اچھا کیجیے. بہت ضرورت ہے ہمیں ساری چیزوں کی، بہت ضرورت ہے ہمیں ساری چیزوں کی. آج ہم سوچ نہیں سکتے ہم کہاں جا چکے ہیں. عرب لوگ کو تو ہم کہتے ہیں، عرب لوگ تو جہالت کے ٹائم میں تھے، ہم اس سے بھی آگے جا چکے ہیں، بہت آگے جا چکے ہیں. وہ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، ہم اب مارتے ہیں. ہم ڈائیورشن کرا دیتے ہیں، ابورشن کرا دیتے ہیں، سوری. تو پلیز، اور نماز کے پابند رہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ، ہر سچویشن میں، ہر کنڈیشن میں نماز کو آگے رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کوئی تنگی ہوتی تھی، فائنینشیلی کوئی تنگی ہوتی تھی، تو آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرماتے اور کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز میں اللہ نے روزی کی برکت رکھی ہے، نماز میں اللہ نے دلوں کا سکون رکھا ہے. نماز ہی اللہ کے خزانوں سے لینے کا بہترین ذریعہ ہے، اور جس کی نماز نہیں، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. جس نے نماز کو چھوڑ دیا، اس نے اسلام کو ڈھا دیا. ایک ایمان والے کے اور ایک بے ایمان والے کے درمیان اگر ڈفرینس ہے تو نماز کا ڈفرینس ہے. یہ حدیث ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ میری بات نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ ایمان والے کے بیچ میں اور جو کافر ہے اس کے بیچ میں جو فرق کرنے والی چیز ہے، جو حائل ہے، اٹ از نماز. پلیز پرفارم نماز ایٹ اٹس ریکوائرڈ ٹائم. نماز کو اس کے وقت پہ ادا کیجیے، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کیجیے، اور آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کیجیے. بے شک اللہ بہت پسند کرتا ہے اس بندے کو جو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوں. ایک دوسرے کی مدد کیجیے، ایک دوسرے کو تانا مت دیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ نے ایک دوسرے کو ہمیں بنایا اس لیے. ہیلپنگ ہینڈ نیچر اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے اللہ کو. اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہے جو اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں کسی بھی کنڈیشن سے. ٹھیک ہے بھائی، ویڈیو زیادہ بڑی ہو گئی، اسی کے بعد اپنی ویڈیو پوسٹ کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں انشاءاللہ کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہمارے اخلاق کو اللہ بہتر بنائے. آمین. ٹھیک ہے، السلام علیکم.